بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، یہ پاکستان پینل کوڈ کا چیپٹر نمبر 11 ہے اور یہ چیپٹر نمبر 11 کا لیکچر نمبر 4 ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم پاکستان پینل کوڈ کے 4 سیکشنز کو کور کریں گے: 201، 202، 203 اینڈ 204۔ کیونکہ یہ جو 4 سیکشن ہیں یہ ایک ہی تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں، اور وہ ہیں اسکریننگ آفینڈرز اینڈ ڈسٹرائنگ ایویڈنس۔ اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح جب ثبوتوں کو مٹایا جاتا ہے یا جھوٹی اطلاع دی جاتی ہے یا ڈاکومنٹس کو چھپا دیا جاتا ہے تو وہ ان سیکشنز کے اندر جو ہے وہ آفینس بن سکتا ہے۔ جو چیپٹر نمبر 11 ہے اس کے جو پریویس 3 لیکچرز ہم نے دیکھے، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ فالس ایویڈنس کیا ہوتے ہیں اور فالس ایویڈنس کی پنشمنٹ کیا ہے، فالس سرٹیفکیٹ بنانا، ٹھیک ہے، وہ کیسے آفینس بنتا ہے، یا فالس ڈکلیریشنز بنانا، یا اگر آپ جو جوڈیشری ہے، جوڈیشل پروسیڈنگس ہیں، اگر آپ اس کو ڈسیپٹ کرتے ہو تو کیسے یہ آفینس بن سکتا ہے۔ لیکن اب جو فوکس ہے، یعنی جو سیکشن نمبر 201 ہے 204 تک، اس میں جو لا ہے نا وہ صرف جھوٹ کو پنش نہیں کرتا کہ آپ عدالت میں جا کے جھوٹی گواہی دیں، چاہے وہ اورل ہو یا ریٹن ہو، ٹھیک ہے، یا جھوٹی ڈکلیریشنز جو ہیں، جھوٹی سرٹیفکیٹس بنائیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ اب اس لیکچر میں جو لا ہے اس کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس کو obstruct کرنے والی جو پوسٹ کرائم جو کنڈکٹ ہے نا، یہ اس کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس چیپٹر کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے offenses of false evidence and offenses against public justice۔ یعنی اس چیپٹر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو چیپٹر ہے نا، اس میں 2 انٹر کنیکٹڈ ڈومینز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک کیا ہے؟ ایک ہے فالس ایویڈنس کا، اور دوسرا کیا ہے؟ وہ ہے پبلک جسٹس کا۔ لیکن یہ جو دونوں ہیں نا، یہ سپریٹ نہیں ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اوورلیپ کرتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جب ہم نے سیکشن نمبر 191 سے جو 200 کا جو ہمارا فوکس تھا نا لیکچر نمبر 3 تک، وہ فالس ایویڈنس، فیبریکیٹڈ ایویڈنس، فالس سرٹیفکیٹس، ڈکلیریشن یوزنگ فالس ایویڈنس کے اوپر تھا، یعنی سچ کو ڈسٹارٹ کرنا ان سائڈ ایویڈینشری پروسیس۔ اس وجہ سے یہ کلیئرلی جو تھا یہ فالس ایویڈنس کا پارٹ تھا۔ یعنی اگر ہم اس کی بات کریں جو سیکشن نمبر 191 سے 193 تک ہم نے دیکھا، تو یہ پیور جو تھا ایویڈنس سٹیج کے اوپر بات کر رہا تھا، چاہے اورل ہوں یا ریٹن ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو سیکشن نمبر 196 سے ہم نے 200 کی جو سیکشنز کو دیکھیں، وہ کیا بات کر رہے تھے؟ وہ ڈیریویٹو ایویڈنس سٹیج کی بات کر رہے تھے، یعنی جھوٹے ثبوتوں یا سرٹیفکیٹ کو قانونی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس میں استعمال کرنا۔ یہاں پر یہ جو فالس ایویڈنس ہیں اور جو پبلک جسٹس ہیں، یعنی اس سٹیج میں یہ کیا ہو جاتے تھے؟ یہ آپس میں مکس ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ جھوٹے کاغذ کورٹ میں لاتے ہیں اور آپ ثبوت کا جو فراڈ ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایویڈنس کا، اور کورٹ کا اگر ٹائم ہے اور جو جسٹس سسٹم ہے پبلک جسٹس وہ بھی خراب کر رہے ہیں، تو پھر یہ مکس ہوں گا نا، یعنی ایک تو آپ فالس ایویڈنس یوز کر رہے ہیں، دوسرا آپ پبلک جسٹس کو کیا کر رہے ہیں؟ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ جو ہم 200 سے 201 سے ابھی 204 کا جو آج کا ہمارا لیکچر ہے، یہاں پہ یہ کیا ہے کہ یہاں پہ شفٹ آتا ہے، یعنی یہاں پر جو جرم ہے نا وہ یہ ہے کہ جو سچ اور اصلی ثبوت ہوتے ہیں جو پہلے سے موجود ہوں، لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کو مٹا دیتے ہیں یا چھپا دیتے ہیں، اور پھر یہ کیا ہے؟ یہ پبلک جسٹس کے کو ٹارگٹ کرنا ہے نا، ٹھیک ہے، تاکہ جو اپنا جو پبلک جسٹس ہے وہ کام صحیح طور پر نہ کر سکے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ جو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے جو 201 سے 204 تک ہے، یہاں پہ جو امپورٹنٹ نانس ہے وہ یہ ہیں کہ اوفینسز جو ہیں وہ اب جو ہماری چیپٹر کا جو سیکنڈ پارٹ تھا نا پبلک جسٹس کا، وہ اسٹرانگلی سٹارٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ ایک ہی چیپٹر نا، چیپٹر نمبر 11،
کہ جو سیکشن نمبر 201 یا 204 ہیں یا 201 سے آنورڈ 229 تک جتنے بھی سیکشن ہیں اس چیپٹر میں، وہ کیا ہیں؟ وہ صرف پبلک جسٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، نہیں، دونوں کا، یعنی جو چیپٹر کا جو ٹائٹل ہے فالس ایویڈنس، اور جو دوسرا ہے پبلک جسٹس پلس پبلک جسٹس، تو یہ جو چیپٹر ہے نا یہ دونوں کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو انیشیل پارٹس پر جس میں ہم نے انیشیل سیکشنز کو لکھا وہ ٹوٹلی اس کے اوپر بیسڈ تھے. سو ایویڈنس بیس جو ایویڈنس ہیں، یعنی ایویڈنس کا جو تھیم ہے، یعنی جو یہ والا جو تھیم تھا فرسٹ والا، یہ تو ابھی بھی ان سیکشنز میں چل رہا ہے اور پورے چیپٹر میں چلے گا، لیکن جو اینگل ہے نا وہ چینج ہو گیا ہے، کیونکہ جو ابھی تک کے سیکشنز میں ہم نے دیکھا وہ بات کر رہے تھے مینوفیکچرنگ فالس ٹروتھ کو. تو چاہے آپ فالس ٹروتھ کو مینوفیکچر کرتے ہیں یا ابھی اس چیپٹر میں اس لیکچر میں جو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ریئل ٹروتھ کو ڈسٹرائی کیا جاتا ہے، تو یہ جو دونوں کنسیپٹس ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جسٹس کو کرپٹ کرتے ہیں. اس لیے یہ جو چیپٹر ہے نا یہ کیا ہے؟ یونیفائڈ ہے، یعنی فالس ایویڈنس پلس پبلک جسٹس. سو اب دیکھتے ہیں اپنے جو فرسٹ سیکشن ہے اس لیکچر کا، وہ ہے سیکشن نمبر 201. یہ بات کرتا ہے کازنگ ڈس اپیئرنس ان ورڈس پہ غور کریں، ٹھیک ہے؟ ڈس اپیئرنس آف ایویڈنس آف offense، یعنی offense ہو چکا ہے، اور giving false information to screen offender، ٹھیک ہے؟ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ڈس اپیئرنس آف ایویڈنس کی اور giving false information کی. تو اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ دیکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ whoever knowing or having reason to believe that an offense has been committed. ایک چیز تو اس فریز سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو offense ہے یہ کیا ہے؟ یہ کمٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ملزم ہے اس کو کیا ہو؟ اس کے پاس دو چیزیں ہونا ضروری ہے، یا تو اس کے پاس فیکچول نالج ہو، یعنی کمپلیٹ نالج ہو، اس کو پورا پتہ ہو، یعنی کیا ہو؟ نوئنگ ہو، یا وہاں کے جو حالات ہیں، یعنی جہاں پہ اوفینس جو ہے کمٹ ہو چکا ہے یا نشانات وغیرہ ہیں وہ دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا ہو، یعنی ہیونگ ریزن ٹو بلیو کہ یہاں کوئی جرم ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہو ایور ہے یہ اکیوزڈ ہی ہوگا، یعنی جس نے جرم کیا ہے، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. سو اگر اصل میں کوئی جرم ہوا ہی نہیں ہے اور اگر آپ فضول میں کوئی چیز چھپا رہے ہو نا، تو پھر جو سیکشن نمبر 201 ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ نہیں لگ سکتا. 201 کے لگنے کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ جو ایکچول آفینس ہے نا وہ ہو چکا ہو. اب یہ جو ریزن ٹو بلیو ہے، یہ دیکھیں یہ تقریباً ہم ہر ایک سیکشنز میں جو ہے نا جب سے ہم نے پی پی سی سٹارٹ کیا ہے ہم اس کو بار بار پڑھ رہے ہیں. تو یہ پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 26 ہے نا یہ ریزن ٹو بلیو کو کیا کرتا ہے؟ ڈیفائن کرتا ہے. یعنی ایک ایسا فیکچول بیسس جو ایک ریزنیبل جو پرسن ہوتا ہے اس کو کنکلوڈ کروائے کہ ان اوفینس جو ہے وہ کیا ہے؟ کمٹ ہو چکا ہے. مثال کے طور پہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ فار ایگزامپل ہم کہیں سے گزر رہے ہیں، ہم نے تو اوفینس کمٹ نہیں کیا، لیکن اگر ہم ایک راستے سے گزر رہے ہیں اور ہم اچانک سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے ایک خون آلود چھری جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، ایک ڈیڈ باڈی بھی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور مطلب جو کپڑے ہیں وہ بھی پڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ خود سے سوال کریں کہ اگر ایسی جو سرکمسٹانسز ہوگی آپ کے سامنے آ جائیں، بھلے آپ ملزم نہ ہوں، تو کیا یہ ریزن ٹو بلیو میں آئے گا کہ نہیں؟ کہ آپ ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ او یہاں تو کوئی اوفینس کمٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہو ایور ہے چاہے اس کو پتہ ہو، یعنی اگر اس نے دیکھا ہے یا اگر دیکھا ہوگا تو تب اس کو ایک فیکچول نالج ہوگی، ٹھیک ہے؟ یا سرکمسٹانسز سے وہ یہ چیز جو ہے وہ اخذ کر سکیں کہ ہاں اوفینس جو ہے وہ کمٹ ہو چکا ہے. سو آگے کہہ رہے ہیں کہ causes any evidence of the commission of that offense to disappear. اب یہ جو فریز ہے نا یہ اس سیکشن کا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک مین پارٹ ہے. مین پارٹ کس طرح ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ملزم جو ہے وہ کیا کرتا ہے causes any evidence of the commission، یعنی وہ جو offense کمٹ ہوا ہے اس میں اگر کوئی بھی جو ہے ایویڈنس جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہیں آف دیٹ offense، یعنی اس offense کا ٹو disappear، یعنی ملزم کوئی ایسا کام کرتا ہے
جس سے یہ جو آفینس کمٹ ہوا ہے اس کا جو ثبوت ہے، یہ جو ایویڈنس ہے، وہ کیا ہو جائے، وہ ہمیشہ کے لیے غائب یا ختم ہو جائے۔ اب اس میں آپ جو ہے یعنی جو فزیکل ایویڈنس ہے یا ڈیجیٹل ایویڈنس ہے، اگر ہم ماڈرن ڈیز کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں تو دونوں اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی جو اگزامپل ہیں کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ آفینس کی جو ایویڈنس ہیں ڈس اپیئر کر سکتے ہیں، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل جو ہے اگر آپ ہیں یا کوئی ایکیوزڈ ہے، ٹھیک ہے، اگر مطلب کوئی دیکھنے والا ہے، یعنی ہو ایون میں کوئی بھی آ سکتا ہے، اگر وہ اگر کوئی مرڈر ویپن جو ہے اس کو دریا میں پھینکتا ہے، یا جو ہے کوئی لاش ہے اس کو جو ہے دفن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی باقاعدہ جس طرح نارمل دفن کی جاتی ہے اس طرح نہیں، یعنی چپ چپا کے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کرتے ہیں، بری کرتے ہیں، یا جو خون ہے اس کو دھوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ڈیجیٹل ہے تو پھر CCTV فوٹیج جو ہیں وہ ڈیلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اگر سملرلی جو لوگ ان کی کال ہسٹری ہوتی ہیں، کال لاگز ہوتے ہیں، اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا سم توڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے اگر کوئی میڈیکو لیگل پیپرز ہیں ان کو ہائڈ کر دیتے ہیں، تو ڈفرینٹ طریقے جو ہیں وہ آفینس جو ایویڈنس ہیں اس کو ڈس اپیئر کرنے کے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر جو یہ جو ایویڈنس کو ڈس اپیئر کیا جا رہا ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں کہ آپ سارے ایویڈنس ڈس اپیئر کر لیں، نہیں، اگر آپ اس کو ڈس اپیئر کر رہے ہیں، بس آپ پکڑے گئے تو آپ کا یہ جو 201 ہے نا، یہ آفینس کمپلیٹ ہو گیا، یعنی جو اٹیمپٹ ان ڈس اپیئرنس ہے نا ایویڈنس کی، وہ بھی جو ہے اس میں کور ہے۔ اب یہ جو ڈس اپیئرنس ہو رہی ہے ایویڈنس کی، کس لیے ہو رہی ہے؟ اوکے، اس میں ایک اور جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے، وہ ہے انٹینشن، یعنی ایسے انٹینشن کے ساتھ اس ایویڈنس کو ڈس اپیئر کیا جا رہا ہو آف اسکریننگ دا offender، یعنی جس نے offense کیا ہے، فرام لیگل پنشمنٹ، یعنی یہ بھی اس سیکشن کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، کیونکہ یہاں پہ منظریہ جو ہے، جو کرمینل مائنڈ ہے وہ شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ثبوت جو مٹانے والا ہے نا اس کی نیت کیا ہونی چاہیے، صرف اور صرف مجرم کو، یہ جو offender ہے اس کو جو لیگل پنشمنٹ ہے یعنی قانونی سزا ہے اس سے بچانا، یعنی اسکریننگ دا offender۔ اگر کوئی شخص بنا کسی کرمینل انٹینشن کے وہ کیا کرتا ہے، عام طور پر صفائی کرتے ہوئے خون دو دیتا ہے، تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں قتل ہوا ہے، تو وہ تو پھر مجرم نہیں ہوگا نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو اس سیکشن میں جو انٹینشن ہے وہ کیا ہے، وہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ سو آگے یہ کہہ رہے ہیں، اور with the intention gives any information respecting the offense which he knows or believes to be false، یا جو ہے وہ کیا ہو، جو انٹینشن ہے، اوکے، یہ جو فریز ہے نا اس کو ہم ان دونوں کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، اس کے ساتھ بھی اور پھر اس کے ساتھ بھی، کیونکہ یہاں سے آٹ سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایویڈنس کو ڈس اپیئر کیا جا رہا ہے اس انٹینشن کے ساتھ کہ offender کو لیگل پنشمنٹ سے بچایا جائے، یا ایویڈنس کو ڈس اپیئر کیا جا رہا ہے اس انٹینشن کے ساتھ کہ انٹینشن یہ ہو کہ وہ کیا دے، gives any information respecting the offense، یعنی اس offense کے حوالے سے ایسی انفارمیشن دینا which he knows or believes to be false، یعنی جھوٹی اطلاع دینا، اور کس کو، لازمی بات ہے پولیس کو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو انفارمیشن ہے نا وہ کیا ہے، وہ بھی اس میں اگر آپ پولیس کو جھوٹی اطلاع دیتے ہیں کس کے حوالے سے، اس کمیشن آف offense کے حوالے سے، تو پھر وہ بھی اس میں شامل ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ پولیس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مرڈر نہیں، یہ تو سوسائڈ تھی، ٹھیک ہے، یا وکٹم جو ہے وہ تو گھر میں تھا ہی نہیں، یا مطلب اگر باہر کوئی وہ یا اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ کون ہے، offender کون ہے، لیکن آپ کہتے ہو کہ جو لوگ تھے وہ تو نامعلوم تھے، ٹھیک ہے، جو اکثر اوقات ہم FIR میں جو ہے ہمیں دیکھنے کو یہی ملتا ہے کہ لوگ کیا تھے، نامعلوم تھے۔ تو اگر نوئنگلی فالس نیریٹیو جو ہے نا وہ دیا جائے تو پھر جو سیکشن نمبر اچھا اوکے، اس کا انٹینشن کیا ہونا چاہیے، تاکہ جو offender ہے نا وہ کیا ہو، وہ قانون کی سزا سے بچ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس صورت میں جو سیکشن نمبر 201 ہے نا یہ کیا ہوگا، یہ ٹریگر ہو سکتا ہے۔ اب آگے جو ہے یہ اس کا پنشمنٹ سٹرکچر سٹارٹ ہوتا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ if a capital offense shall if the offense which he knows or believes to have been committed، یعنی اس سیکشن کی جو پنشمنٹ ہے نا وہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ جو یہ اصل offense ہے نا جو کمٹ ہو چکا تھا،
یعنی جو پرنسپل آفینس تھا جو چھپایا گیا وہ کتنا سنگین تھا، ٹھیک ہے. اگر وہ کیا ہے، وہ کیپٹل آفینس ہے، یعنی جس کی جو سزا ہے وہ پھانسی ہو، اگر وہ چھپایا گیا ہو، یعنی جرم جو ہے وہ ایسا تھا جس کی سزا جو ہے وہ ڈیتھ ہو. shall if the offense which he knows and believes to have been committed is punishable with death، یعنی اگر اس نے ایسی اس میں جو ایویڈنس ہیں ڈس اپیئر کیے ہیں یا فالس انفارمیشن دی ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ آفینس جو ہے وہ کیا ہے پنشیبل وتھ ڈیتھ تھا، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس شخص کی جو سزا ہوگی وہ پنشمنٹ ہوگی ایدر ڈسکرپشن، یعنی کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ وہ سمپل امپریزنمنٹ دیتا ہے یا جو ہے وہ ریگرس امپریزنمنٹ دیتا ہے. کتنے سال کی؟ جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں 7 ایئر کی، پلس جو ہے اس کے اوپر کیا ہوگا فائن بھی لگے گا. سو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ if punishable with imprisonment for life and if the offense is punishable with imprisonment for life or with imprisonment which may extend to 10 years، تو پھر یعنی اگر سو اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ imprisonment of either description for a term which extend to 3 year and fine. یعنی یہ کہتا ہے کہ جو چھپایا گئے جرم ہے جس کے ثبوت چھپائے گئے ہیں، ڈس اپیئر کیے گئے ہیں یا فالس انفارمیشن جو ہے دی گئی ہے، اور اگر یہ یہ جو آفینس ہے نا، اس آفینس کی اگر لاء میں جو پنشمنٹ ہے وہ لائف امپریزنمنٹ ہے یا وہ 10 سال تک ہے، 10 ایئر 10 سال تک ہے، یعنی جو پرنسپل آفینس ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو پھر جو ثبوت مٹانے والا ہے نا اس کو کتنی سال تک سزا ملے گی؟ 3 سال کی سزا جو ہے اس کو ملے گی، اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر پلس یعنی فائن بھی لگے گا. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر آفینس جو ہے یعنی جو پرنسپل آفینس ہیں وہ پنشیبل ود لیس دین 3 ایئر، اگر 10 سال سے کم سزا کا کوئی آفینس تھا جس میں اس نے ثبوت چھپائے، اینڈ if the offense is punishable with imprisonment of any term not exceeding to اگین ہے اگر وہ 10 ایئر جو ہے یعنی 10 ایئر سے کم ہو، یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیس دین 10 ایئر امپریزنمنٹ، اور یہاں لکھا ہوا ہے ناٹ ایکسیڈنگ ٹو 10 ایئرس، یعنی 10 ایئر سے کم ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو پھر اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ کیا ہوگی؟ امپریزنمنٹ آف ڈسکرپشن پرووائڈیڈ فار دا آفینس. کون سا آفینس؟ جو پرنسپل آفینس ہے، فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 1/4 part of the longest term of the imprisonment provided for the offense or with fine or with both، ٹھیک ہے. یعنی اگر جو جرم ہے نا وہ کیا ہو، وہ چھوٹا جرم تھا، تو اس اصل جرم جو پرنسپل آفینس ہے، پرنسپل آفینس اس کی جو میکسیمم سزا بنتی ہے نا، فار ایگزامپل اگر وہ ہے کوئی ایسا آفینس ہے جس کی پنشمنٹ جو ہے وہ 8 سال ہے، تو پھر اس کو کیا ملے گا؟ اس کا یہ تو پرنسپل آفینس کی سزا ہو گئی، ٹھیک ہے. تو اگر یہ جو شخص ہے اس کو سزا ملنی جا رہی ہے جس نے ثبوت چھپائے ہیں، تو اس کو پھر کیا ہوگا؟ 1/4 آف دا پرنسپل، وہ جو پرنسپل آفینس ہے اس کی جو پنشمنٹ ہے، تو پھر یہ اس کو کتنے سال کی سزا ملے گی؟ اس کو 2 سال کی سزا جو ہے وہ ملے گی، 2 ایئر. اب اس کا جو ایلسٹریشن ہے اس کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے اے، نوئنگ دیٹ بی ہیز مرڈر زی، کہ بی نے کیا کیا ہے؟ زی کو قتل کیا ہے. اب یہ جو اے ہیں جی بی کی مدد کرتا ہے، اسسٹ بی کس چیز میں مدد کرتا ہے؟ ٹو ہائڈ یعنی ایویڈنس کو ڈس اپیئر کرنے میں، دا باڈی یعنی زی کی جو باڈی ہے، ود دا انٹینشن اس انٹینشن کے ساتھ اب اسکریننگ بی فرام پنشمنٹ، کہ وہ بی کو قانونی جو پنشمنٹ ہے اس سے بچایا جا سکے. اے جو ہے وہ کس چیز کے لیے لائبل ہیں؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا نا کہ یہاں پہ جو یہ پنشمنٹ کا جو فارمولہ ہے نا یہ کس کے اوپر ہے؟ یہ پرنسپل آفینس کے اوپر بیس کرتا ہے. تو اب پرنسپل آفینس یہاں پہ کیا ہے؟ یہ مرڈر ہے نا، یعنی کہ یہاں پہ کیا کمٹ ہوا ہے؟ یہاں پہ 302 کمٹ ہوا ہے. تو اب یہ جو اے ہے، اب ہم نے یہاں پہ کہا کہ اگر کوئی کیپٹل مرڈر کی سزا کیا ہوتی ہے؟ پھانسی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے. تو اب جو اے ہے اس کو کیا ہوگا؟ اس کو وہی سزا ملے گی جو اس فریز میں جو ہے، اس پارٹ میں جو ہے وہ بتائی گئی ہے، اور وہ کتنی ہے؟ میں ایکسٹینڈ ٹو 7 ایئر اور ساتھ میں فائن بھی. تو اے از لائبل ٹو امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن فار 7 ایئرس اینڈ آلسو فائن. اب اس سیکشن کا یعنی جو سیکشن نمبر 201 ہے نا، اس کا جو لنک ہے
ہم دیکھتے ہیں کیو ایس او کے ساتھ. سو اس کا جو لنک ہے وہ ہے کیو ایس او کا جو آرٹیکل نمبر 129G ہے نا اس کے ساتھ بنتا ہے. اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لنک ہے. سو یہ ہیں اوکے یہ ہیں کیو ایس او کا آرٹیکل 129. یہ بات کرتا ہے کورٹ میں پریزیوم ایگزسٹنس آف سرٹن فیکٹس. یعنی یہ جو آرٹیکل ہے نا اس میں کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ جو ایڈورس انفرنس ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے. اور وہ کیسے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 201 کے ساتھ کیسے لنک ہے. ہم نے کہا کہ 129G جو ہے یہ اس کے ساتھ لنک ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے لنک ہے. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اوکے اس کو دیکھتے ہیں that evidence which could be and is not produced. اوکے ایویڈنس ڈسپیئر ہو گئے ہیں 201 میں اس وجہ سے تو کورٹ میں پروڈیوس نہیں ہو رہے. would اگر وہ کورٹ میں پیش ہو جاتے یعنی if produce be unfavorable to the person who withhold it. تو یہ جو سیکشن ہے یہ کہتا ہے کہ جب یعنی یہ ثابت ہو جائے کہ ملزم نے جان بوجھ کر کوئی ثبوت جو ہے وہ مٹایا یا چھپایا تو جو کیو ایس او کا آرٹیکل 129G ہے نا یہ کورٹ کو ایک یعنی امپاور کرتا ہے جس میں نے بات کی نا ایڈورس انفرنس کی ایڈورس انفرنس کی پاور دیتا ہے. اور وہ انفرنس کیا ہے یعنی کورٹ جو ہے یہ پریزیوم کرتی ہے کیونکہ یہ ٹائٹل میں ہم نے یہ کہا نا کہ کورٹ میں پریزیوم تو کورٹ کو پریزمپشن کا پاور دیتی ہیں کہ کس چیز کی پریزمپشن کا پاور دیتی ہیں کہ کورٹ جو ہے وہ یہ پریزیوم کر لیتی ہے کہ ملزم نے جو ثبوت ہے یہ جو ایویڈنس ہے یہ اس لیے مٹایا کیونکہ اگر وہ ثبوت عدالت میں پیش ہو جاتے تو پھر وہ صاف طور پر اس ملزم کے خلاف جو ہیں جاتے. یعنی ثبوت مٹانا ہی آپ کے خلاف سب سے بڑا ثبوت بن جاتا ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو اس لنک کی سمجھ آ گئی ہوگی. اور سم ٹائمس ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پولیس والے ہوتے ہیں وہ رشوت لے کر یا اگر ان کے لیے کوئی ریلیٹیوز ہیں فیملی ہیں جنہوں نے مرڈر کیا ہے یا کوئی اور اوفینس کمٹ کیا ہے تو اگر آپ کے ذہن میں اگر یہ سوال آئے کہ اگر پولیس والا خود جو ہے وہ ان سب اس سیکشن کے انڈر اگر ملوث ہو ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا. تو پھر ان کے انڈر جو پولیس ان کے اوپر نا جو پولیس آرڈر ہے نا 2002 کا اور جو پولیس رولز ہیں 1934 کے ٹھیک ہے تو وہ پھر اس کے انڈر جو ہے اگر کوئی آئی او جو ہے وہ رشوت لیتا ہے یا جان بوجھ کر کسی کرائم سین سے ثبوت مٹاتا ہے نا یا اگر کوئی جو فورنسک سیمپلز ہوتے ہیں ان کو خراب کرتے ہیں تاکہ جو مجرم ہے وہ بچ سکے تو پھر جو وہ پولیس والا ہوتا ہے نا اس کے اوپر جو ہے یعنی ایک تو اس کے اوپر سرکاری کارروائی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکشن نمبر 201 ہے نا PPC یہ بھی کیا ہوتا ہے یعنی یہ بھی اس کے انڈر وہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے اپلائی ہو سکتا ہے. یعنی اس سیکشن میں یہ جو ہو ایور ہے نا اس میں پاکستان کا کوئی عام جو اگر کوئی سٹیزن ہے وہ بھی شامل ہے اور پلس جو پبلک سرونٹ ہے وہ بھی شامل ہے. تو کیا اور پبلک سرونٹ جو ہے اس کو پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 21 ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ پبلک سرونٹ کون ہوتے ہیں. لیکن پرٹیکولرلی اگر وہ پبلک سرونٹ ہیں اس کیس میں تو پھر ان کے اوپر جو ہے نا وہ اور بھی پاکستان پینل کوڈ کے جو سیویئر سیکشنز ہیں وہ بھی ان کے اوپر جو ہے لگیں گے کیونکہ آگے جا کے ہم کچھ ایسے وہ پڑھیں گے جو اوفینسز ہے جو پرٹیکولرلی پبلک سرونٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اور ریفرنس کے لیے اگر میں آپ کو ایک دو سیکشن دکھا دوں پاکستان پینل کوڈ کے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں سیکشن نمبر 217 پاکستان پینل کوڈ کا. یہ کہتے ہیں کہ پبلک سرونٹ ڈس اوبیئنگ ڈائریکشن آف لاء ود انٹینٹ ٹو سیو پرسنز فرام پنشمنٹ اور پراپرٹی فرام فارفیچر. ٹھیک ہے یعنی اگر کوئی وہ ہے جو پبلک سرونٹ ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تاکہ مجرم جو ہے وہ بچ سکے تو پھر اس کے اوپر یہ سیکشن بھی لگے گا. اور سملرلی 218 جو ہے وہ بھی لگ سکتا ہے. یعنی پبلک سرونٹ جو ہے اگر وہ کیا کرتا ہے فریم کرتا ہے انکریکٹ ریکارڈ اور یا رائٹنگ اس انٹینشن کے ساتھ کہ وہ کسی شخص کو کیا کر سکیں بچا سکیں یا اس کی پراپرٹی جو ہے پر فیچر سے بچا سکیں. تو یعنی اگر پبلک سرونٹ کوئی کرائم کرتا ہے نا تو ان کے اوپر جو ہے کچھ پرٹیکولر سیکشنز جو ہیں دیکھیں اس سیکشن میں آپ کو پبلک سرونٹ نظر آئے گا پبلک سرونٹ ٹھیک ہے تو وہ بھی ان کے اوپر جو ہے لگ سکتے ہیں.
تو اب ٹرائی کرتے ہیں اس سیکشن کا جو لنک ہے CRPC کے ساتھ دیکھتے ہیں. دیکھیں اس میں ہم نے کیا کہا کہ یعنی ہم نے نہیں، لا کیا کہتا ہے، لا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایویڈنس جو ہے وہ ڈسپیئر کرتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ جو offender ہے وہ کس چیز سے بچ جائیں، اسکریننگ دا offender فرام دا لیگل پنشمنٹ. اب آپ یہ وہ کریں، ازیوم کریں کہ جو ملزم ہے اس یعنی جب ثبوت مٹانے کی وجہ سے یا جھوٹی اطلاع دینے کی وجہ سے اگر اصلی مجرم جو ہے وہ باغ نکلتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو پھر جو CRPC کا سیکشن نمبر 5.2 ہے نا، یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو سیکشن ہے یہ اپلائی کیسے ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ سیکشن کیا کہتا ہے. اوکے ویٹ، CRPC، اوکے یہ CRPC ہے. مائی گاڈ، اوکے سو یہ CRPC کا سیکشن نمبر 5.2 ہے. یہ کہتا ہے کہ اگر مجرم جو ہے نا، اوکے یہ کہتا ہے ریکارڈ آف ایویڈنس ان ایبسنس آف اکیوز. اب ایبسنس آف اکیوز مطلب وہ بھاگ گئے ہیں. اگر مجرم جو ہے وہ روپوش ہو گیا یعنی بھاگ جائے تو پھر جو کورٹ ہے نا اس کی ایبسنس میں وہ کیا کرتی ہیں، وہ جو گواہ ہوتے ہیں نا اس کا بیان ریکارڈ کر لیتی ہیں تاکہ ثبوت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ کیا کرتی ہیں کہ اٹ از پروو دیٹ دا ایکیوزڈ پرسن ہیز ایبسکونڈڈ، یعنی بھاگ چکا ہے، اینڈ دیر از نو امیڈیٹ پرسپیکٹ آف اریسٹنگ ہیم، اور کوئی امکان نہیں ہے کہ اس کو اریسٹ کیا جا سکے. دا کورٹ کمپیٹنٹ ٹو ٹرائی آف سینڈ ٹرائل ٹو دا کورٹ آف سیشن. اوکے تو وہ کیا کرتی ہیں، ان ہز ایبسنس ایگزامن دا وٹنس پروڈیوس آن بہاف آف دا پروسیکیوشنز ان ریکارڈ دیئر ڈسپوزیشن. ٹھیک ہے، تو کورٹ کیا کرتی ہیں، یعنی ان گواہوں کے بیان ریکارڈ کرتی ہیں، اور کس مقصد کے لیے، تاکہ جو ثبوت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ضائع نہ ہو جائیں. سو سیکشن نمبر جو 201 ہے پاکستان پینل کوڈ کا، اس کی ان کیسز میں اکثر جو ہے یعنی جو اصل مجرم ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اکثر بھاگ چکا ہوتا ہے اور ثبوت مٹانے والے پر جو ٹرائل ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے. سو اب دیکھتے ہیں نیکسٹ سیکشن 202. یہ کہتے ہیں انٹینشنل اومیشن ٹو گیو انفارمیشن آف offense بائی پرسن باؤنڈ ٹو انفارم. سو سیکشن نمبر 1 میں ہم نے کیا دیکھا، سیکشن نمبر 1 میں ہم نے دیکھا کہ گیونگ فالس انفارمیشن ٹو اسکرین offender. یہاں پہ بات ہو رہی ہے انٹینشنل اومیشنز ٹو گیو انفارمیشن آف offense. ٹھیک ہے، یعنی دونوں میں جو ڈفرینس ہے وہ کیا ہے، یہ ایکٹیو کنسیلمنٹ کی بات کر رہا ہے اور یہ جو ہے 202 جو ہے یہ سائلنٹ کنسیلمنٹ کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو 201 ہے اس میں جو بندہ ہے نا وہ کیا کرتا ہے، وہ ایویڈنس ڈسٹروائے کرتا ہے، اور دوسرا کیا دیتا ہے، فالس انفارمیشن دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو 202 ہے یہ اومیشن کا اوفینس ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو بندہ ہے وہ کیا کرتا ہے، یعنی اس کو جو انفارمیشن ہے وہ باؤنڈ تھا کہ وہ انفارمیشن دے، باؤنڈ ٹو انفارم تھا، مگر وہ انٹینشنلی انفارمیشن نہیں دیتا. سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتا ہے کہ ہو ایور knowing or having reason to believe that an offense has been committed. اوپر والے سیکشن کا سیم فریز ہے، ہمیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایکچوئل offense جو ہے وہ کمٹ ہونا لازمی ہے. سو آگے یہ کیا کہہ رہے ہیں، اوکے نالج کی بات ہو رہی ہے کہ ملزم کو نالج ہے اور کمپلیٹ نالج ہے کہ آفینس کمٹ ہو چکا ہے، یا سچویشنز جو ہیں سرکمسٹانسز سے ہیں اس کی وجہ سے اس کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آفینس جو ہے شاید نہیں یقیناً جو ہے وہ کوئی آفینس جو ہے وہ کمٹ ہو چکا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، انٹینشنلی omit ٹو گیو اینی انفارمیشن ریسپیکٹنگ دیٹ آفینس وچ، اوکے رسپیکٹنگ دیٹ آفینس یہاں تک دیکھتے ہیں. یعنی یہاں پہ جو ملزم ہے نا وہ کوئی ایکٹ فزیکل وہ نہیں کر رہا، ایکٹ نہیں کر رہا. اس میں تو اس نے کہا تھا نا کہ causes any evidence of the commission of that offense to disappear کر رہا ہے، یا gives any information. اب gives any information کیا ہے، یعنی اگر آپ بولتے ہو تو آپ کوئی ایکٹ پرفارم کر رہے ہوتے ہو، اور سملرلی اگر یہ بھی فزیکل ایکٹ ہے نا اگر آپ ڈسپیئر کرتے ہو. لیکن جو سیکشن نمبر 202 ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹینشنلی omit، یعنی وہ کیا کرتا ہے، وہ چپ رہتا ہے، خاموش رہتا ہے. خاموش اس وجہ سے ہوا ہے تاکہ اس کی چپ رہنے کی وجہ سے، یعنی جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، اس کی چپ رہنے کی وجہ سے تاکہ قانون کو جو ہے پتہ نہ چل سکے. سو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ وچ ہی از لیگلی باؤنڈ ٹو گیو. اب یہاں پہ یہ جو ایک ٹرم ہے نا لیگلی باؤنڈ، اس کا جو یعنی یہ اس کا جو کنسیپٹ ہے یہ کہاں سے آتا ہے، لیگلی باؤنڈ. یعنی اب سوال یہ ہے نا کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ایک شہری جو ہے وہ کب لیگلی باؤنڈ ہوتا ہے.
تو سب سے پہلے تو جو لیگلی باؤنڈ ہے نا، پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 43 ہے وہ ہمیں اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بتاتا ہے. یہ پاکستان پینل کوڈ کا 43 ہے، یہ انلیگل کو ڈیفائن کرتا ہے اور لیگلی باؤنڈ ٹو ڈو کو ڈیفائن کرتا ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ the word illegal is applicable to everything which is an offense or which is prohibited by law. ٹھیک ہے، ہر وہ چیز کیا ہے وہ illegal ہے جس کو لا نے منع کیا ہے، اور which furnishes ground for a civil action and a person is said to be legally bound to do whatever it is illegal in him to omit. اگر وہ کیا کرتا ہے، یعنی اگر اس کی جو omission ہے وہ illegal ہوگی تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ وہ شخص کیا تھا، وہ legally bound to do تھا. سو پھر ایسا جو شخص ہوگا اس کی پنشمنٹ ہوگی imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months، یا فائن لگے گا یا جو ہے فائن اور imprisonment دونوں لگ سکتی ہیں. اور اگر اس کو ہم اس کے ساتھ دیکھیں باقی جو لاس ہیں، یعنی اگر ہم اس کو CRPC کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھیں تو CRPC کا جو سیکشن نمبر 44 ہے نا وہ اس کے ساتھ ریلیونٹ ہے. دیکھیے CRPC کا چیپٹر نمبر پارٹ 3 ہے، جو چیپٹر نمبر 4 ہے، جنرل پروویژنس آف ایڈ اینڈ انفارمیشنز ٹو دا مجسٹریٹ دا پولیس اینڈ پرسنس میکنگ اریسٹ. ٹھیک ہے، اب اس میں اگر ہم دیکھیں سیکشن نمبر 44 کو تو یہ پبلک کو اترائز کرتا ہے کہ جس کچھ سرٹن اوفینس ہیں اس میں ہر شخص جو ہے اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ کہیں پہ کمیشن آف اوفینس جو ہے وہ ہوا ہے اور خاص کر اس میں یہ منشن ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری جو سیکشنز ہیں وہ منشن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ پرسنس کو امپاور کرتے ہیں کہ ان اوفینسز میں وہ جو انفارمیشن ہے وہ اپنی نیئرسٹ مجسٹریٹ یا جو پولیس آفیسر ہے اور ٹھیک ہے اور پولیس آفیسر کو دیں. تو یہاں پہ CRPC کا جو سیکشن نمبر 44 ہے نا وہ کیا ہے، وہ ریلیونٹ ہے. اور اگر کوئی گاؤں ہے، دیہات ہیں، تو پھر اس صورت میں جو ویلیجرز ہوتے ہیں، لینڈ لارڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، یعنی اسپیشلی یہ رورل ایریاز میں یہ پروسیجر بتائے گئے ہیں جس کے لیے سیکشن نمبر 45 ہے کہ ولیج ہیڈ مین، اکاؤنٹنٹس، لینڈ لارڈز اینڈ ادر پرسن باؤنڈ ٹو رپورٹ سرٹن میٹرز. تو پھر اس صورت میں اگر آفینس کوئی ہو رہا ہوگا تو پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کریں، انفارمیشن جو ہے پرووائڈ کریں. سو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس سیکشن 44 اینڈ سیکشن جو 45 ہیں پاکستان پینل کوڈ کے، یہ دونوں جو ہیں یہ ریلیونٹ ہیں. یعنی یہ جو سیکشن نمبر 45 ہے نا، یہ اس کے اندر اگر کسی گاؤں کا اگر کوئی نمبردار ہیں، چوکیدار ہیں، زمیندار ہیں، یا وہاں رہنے والا کوئی اور بندہ ہے، اگر ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی زمین کے اوپر کوئی ڈاکو ہے یا کوئی قاتل جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا بچہ چور جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، یا وہاں کوئی یعنی غیر قانونی اگر کچھ ہے نا سسپیشیس ڈیتھ جو ہے وہ کمٹ ہوئی ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے، وہ فوراً اطلاع دینے کے لیے باؤنڈ ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اومیجنس کی صورت میں ان کے اوپر جو سیکشن نمبر 202 ہے نا پاکستان پینل کوڈ کا، یہ ان کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیو ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسپیشل لا جو ہے نا وہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ بھی یہ ذمہ داری جو ہے لوگوں کے اوپر لگاتے ہیں، کیونکہ یہاں لیگلی باؤنڈ کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اونلی CRPC اونلی VPC، کوئی بھی لا ہو سکتا ہے. تو اب ماڈرن دور میں اگر ہم اس کی ایگزامپل لیں تو ایک جو اسپیشل لا ہے جس کو مطلب ہم کہیں گے نا کہ جو پروٹیکشن آف چلڈرن ایکٹس ہیں، تو جو ماڈرن چلڈرن پروٹیکشن لا ہے نا اس میں جو اطلاع دینا ہے نا وہ ہر شہری کے اوپر لازم کیا گیا ہے کہ اگر کسی اسکول ٹیچر، ڈاکٹر، یا اگر پڑوسی کو پتہ چلے کہ کسی بچے کے ساتھ ابیوز ہو رہا ہے تو پھر وہ ان چائلڈ پروٹیکشن لاس ہیں ان کے اندر جو ہے رپورٹنگ جو ہے وہ مینڈیٹری ہے. اور اگر وہ انٹینشنلی اومیجن کریں یعنی چپ رہیں تو پھر ان کے اوپر بھی سیکشن 202 جو ہے وہ لا اپلیکیبل یہ ہو سکتا ہے. اس طرح اور بھی جو لاس ہوں گے ان میں پروویژن جو ہے وہ پاسبلس ہیں جن میں جو رپورٹنگ ہے وہ ضروری ہے. اب دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 203 کو. یہ کہتا ہے گیونگ فالس انفارمیشن رسپیکٹنگ این اوفینس کمیٹڈ. یعنی جو سیکشن نمبر 201 تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ ایویڈنس کو ڈسٹرائے کرنا یا فالس انفو دینا ٹو اسکرین اوفینڈر. 202 میں ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی شخص لیگلی باؤنڈ ہے پھر بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، انفارمیشن کنسیل کرتا ہے. اب جو سیکشن نمبر 203 ہے یہ اوفینس کے بارے میں فالس انفارمیشن دینے کے بارے میں بات ہو رہی ہے.
یعنی 202 سائلنس، اور یہ کیا ہے، یہ فالس نیریٹو کے بارے میں ہے. Whoever knowing or having reason to believe that an offense has been committed, offense commit ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. gives any information gives any information respecting that offense which he knows or believes to be false. یعنی یہاں پر تو یہ 201 اور 202 کی طرح جو ہے لازمی ہے کہ offense commit ہو چکا ہو. یہاں بات ہو رہی کہ انٹینشنلی اومیجنس کی، یعنی وہ چھپ رہتا ہے اس 202 میں، ٹھیک ہے. جبکہ یہاں پہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کے وہ کیا کرتا ہے، یعنی ایکٹیو رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے، ایکٹیو انفارمیشن دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خود آگے بڑھ کر پولیس یا جو قانونی ادارے ہیں ان کو بیان دیتا ہے. ریسپیکٹنگ دیٹ offense، یعنی اس offense کے حوالے سے which he knows or believes to be false. اب وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو اچھی طرح معلوم ہے، ٹھیک ہے، یعنی جانتا ہے، یہاں اسے پورا یقین ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کیا ہے، وہ فالس ہے. تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا، یعنی اس کا جو مقصد ہے نا وہ کیا ہے، اس کا مقصد ہے انویسٹیگیشن کا جو رخ ہے نا وہ دوسری طرف، یعنی ان کو بھٹکانا، ٹھیک ہے. تو پھر جو ایسا شخص ہوگا اس کی جو پنشمنٹ ہوگی امپریزنمنٹ ایدر ڈسکرپشن جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 2 ایئر تک، اور فائن بھی لگ سکتا ہے، یا دونوں جو ہیں وہ لگ سکتے ہیں. اب اس کی جو پنشمنٹ ہے یہ جو ہے یہ 202 کے مقابلے میں جو ہے یہ کیا ہے، زیادہ سخت ہے. یہاں پہ 6 months کی تھی، یہاں پہ کتنی کی ہے، 2 years کی ہے، ٹھیک ہے. اور یعنی جو لا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، یعنی اس کی نظر میں جو صرف چپ رہنا ہے جو سیکشن 202 میں کور ہوتا ہے، اس سے زیادہ اگر کوئی سنگین جرم ہے نا وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر جو ہے وہ غلط جو رستہ ہے نا وہ دکھایا جائے. اب اس کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں. یہ جو ایکسپلینیشن ہے نا یا ان سیکشنز 201 اینڈ 202 یہ دی تو گئی ہیں 203 کے نیچے، لیکن یہ جو ہے نا یہ اپلائی ہوتی ہیں 201 اور 202 کے اوپر بھی، اینڈ ان دس سیکشن، ٹھیک ہے. یہ جو ایکسپلینیشن ہے یہ ان تینوں کے اوپر سیکشنز کے لیے ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے 203. اوکے. The word offense includes any act committed at any place out of Pakistan، یعنی جو وہ چاہے کہیں پر بھی ہو دنیا کی کسی بھی کونے پہ، which if committed in Pakistan would be punishable under any of the following sections. اگر وہ پاکستان میں ہوتا تو وہ کیا ہوتا، وہ ان سیکشنز کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا، پنشیبل ہوتا. تو اگر یہ جو offenses ہیں نا اگر یہ پاکستان سے باہر بھی کمٹ ہو جائیں اور ان میں جو ہے کنسیلمنٹ کی جائے یا اومیجنس کی جائے، ٹھیک ہے، یا جو ثبوت ہے ان کو ڈسپیئر کیا جائے، تو پھر وہ سیم جو ہے وہ رکھتے ہیں پوزیشن، یعنی وہ تب بھی 201 سے 203 کے اندر جو ہے پاکستان پینل کوڈ کے جو یہ سیکشنز ہیں نا یہ ان کے اوپر جو ہے وہ اپلائی ہوں گے. اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے جو سیریس نیچر کی کیسز ہیں نا وہ ہیں، جیسے مرڈر، ڈیکوائٹی، رابری، ہاؤس برننگ، ٹھیک ہے، یہ سارے سیریس جو offenses ہیں اس میں مینشن ہے. اب اس کی اگر ہم اگزامپل لے لیں تو اگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل کوئی شخص ہے وہ افغانستان میں جو ہے مرڈر کرتا ہے، پھر پاکستان آتا ہے. اگر آپ اس کو ہائیڈ کرتے ہو یا پولیس کو فالس انفارمیشن دیتے ہو یا ایویڈنس ڈسٹرائی کرتے ہو تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، یہ جو سیکشنز ہیں یہ آپ کے اوپر ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں. یعنی یہ جو ایکسپلینیشن ہے نا یہ اس لوپ ہول کو جو ہے وہ بند کرتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اوریجنل offense جو ہے وہ تو پاکستان میں ہوا ہی نہیں. یعنی جو یہ ایکسپلینیشن ہے نا یہ جو فارن offenses ہیں اس کو آٹومیٹیکلی PPC ٹرائل میں نہیں کنورٹ کر رہا، بلکہ یہ جو ایکسپلینیشن ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکشن نمبر 201 سے 203 کے جو مقصد کے لیے کچھ جو فارن سیریس ایکٹس ہیں نا ان کو بھی جو ہے offense جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے گا. لیکن فوکس جو ہے وہ اسٹل کس کے اوپر ہے، کنسیلمنٹ یا مس انفارمیشن کے اوپر ہے، یعنی جو ان اوپر کے سیکشنز میں ہم نے دیکھا ان 3 سیکشنز میں. یعنی یہ جو ایکسپلینیشن ہے یہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے کچھ سیکشنز میں بیونڈ پاکستان یعنی ٹیریٹوریل لمٹ. اور اگر آپ کو یاد ہو جو ہمارے انیشیل لیکچرز ہیں یا پاکستان پینل کوڈ کے جو انیشیل سیکشنز ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان پینل کوڈ جو ہے وہ کچھ کیسز میں ایکسٹرا ٹیریٹوریل وہ بھی رکھتا ہے، جورسڈکشنز بھی رکھتا ہے.
اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکشن نمبر 3 ہے یا 4 ہے. ٹھیک ہے. یہ کہتا ہے پنشمنٹ آف offences committed beyond but which by law may be tried within پاکستان. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے یہ ایکسٹینڈڈ ایکسٹرا ٹیریٹوریل offences کی بات کر رہا ہے. اور اس میں بھی سیم وہی پریز یوز ہوا ہے یعنی ایکسپلینیشن میں کہ in this section the word offense include every act committed outside Pakistan which if committed in Pakistan will be punishable under this code. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ PPC جو ہے نا وہ اس کی جو جوریسڈکشنس ہیں نا وہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل بھی ہیں کچھ حد تک. اب اگر ہم اس سیکشن کا 203 کا اگر ہم اس کے ساتھ لنک دیکھیں. اوکے. پاکستان پینل کوڈ کا ایک اور بھی سیکشن ہے 182 جو 182 ہے نا وہ بھی بات کرتا ہے فالس انفارمیشن ٹو پبلک جو سروینٹس ہوتے ہیں. اور یہ بھی گیونگ فالس انفارمیشن ریسپیکٹنگ آفینس کمیٹڈ. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے کیونکہ دونوں تو فالس جو انفارمیشن ہے اس کی بات کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم 182 کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے. یہ پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن نمبر 182 ہے. اور یہ جو سیکشن ہے نا 182 یہ تب لگتا ہے جب کوئی جرم ہوا ہی نہ ہو. یعنی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فالس انفارمیشن ود انٹینٹ ٹو کاز پبلک سرونٹ ٹو یوز ہز لافل پاور ٹو دا انجری آف اندر پرسن. یہاں پہ جو شخص ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ یہاں پہ ایکچوئل جرم نہیں ہوا ہوتا لیکن جو سیکشنز ہم اس چیپٹر میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ہر ایک سیکشن کا فرسٹ فریز یہی ہے کہ offense has been committed, offense has been committed. جبکہ جو سیکشن نمبر 182 ہے اس میں جو ہے offense commit نہیں ہوتا بلکہ لوگ یعنی کوئی شخص جو ہے whoever جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ پولیس کو جھوٹی خبر دیتا ہے. ٹھیک ہے. کہ جیسے فار ایگزامپل اپنے بارے میں اس کو بتاتا ہے کہ میری گاڑی چوری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور مقصد آپ کا کیا ہوتا ہے یعنی آپ دشمن کو پھنسانا چاہتے ہو تاکہ چوری کی جو جھوٹی رپورٹ ہے وہ آپ داخل کر سکیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس میں یعنی جو ایکچوئل آفینس ہیں وہ کمٹ ہونا ضروری نہیں ہے. اور جو سیکشن نمبر یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا اس میں ایکچوئل آفینس جو ہے وہ ضروری ہے. اور جو کوئی شخص ہے وہ صرف انویسٹیگیشن کو بھٹکانے اور اصلی مجرم کو بچانے کے لیے جو ہے اس جرم کے متعلق جو ہے وہ جھوٹی کہانی جو ہے وہ بول رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ 182 اور یہ جو 203 ہے اس میں یہی فرق ہے. اور سملرلی QSO کا یہاں پہ جو ہم نے سیکشن دیکھا تھا 129 جی. اوکے. یہ تو ہے یہ ہے 129 جی لیکن جو 203 ہے نا اس کا جو لنک ہے وہ 129 ایچ کے ساتھ اسٹیبلش ہوتا ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ ہے اوکے. یہ ہے 129 جی جس کو ہم نے اوپر کے سیکشن کے ساتھ دیکھا تھا. یہ ہے 129 ایچ. یہ جو سیکشن ہے یہ کہتے ہیں کہ دیٹ اف اے مین ریفیوزز ٹو آنسر اے کویسچن which he is not compelled to answer by law, the answer if given would be unfavorable to him. دونوں میں تھوڑا بہت فرق ہے. ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو جو ہم ابھی لیکچر دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو چیپٹر ہیں یہ کورٹ پریزمپشن کی پاور دیتی ہیں یہ ایڈورس انفرنس کی پاور دیتے ہیں. اور یہ جو سب کلاس ایچ ہے نا 129 کا یہ کیا کہتا ہے یعنی اس کو اگر ہم اپنے 203 کے ساتھ دیکھیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے اس کو کسی اصلی مجرم کا پتہ ہے لیکن اس نے پولیس کے سامنے جو ہے یعنی جھوٹ بولا یا پولیس کو غلط راستہ جو ہے وہ بتا دیا. یہ بات ثابت ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس کو اصلی مجرم کا پتہ تھا اور اس نے جان بوجھ کر پولیس کو غلط راستہ دکھایا تو پھر جو آرٹیکل 129 کی رسوم ہے نا اس کے اندر جو کورٹ ہے نا اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ پریزیوم کر سکیں کہ یہ اب ایچ کو دیکھیں کہ اس شخص کا اس جھوٹ کو بولنے کے پیچھے ضرور کوئی کرمینل موٹیو ہے یعنی کوئی نیت ہے اس کی. اور وہ نیت کیا ہو سکتی ہے تاکہ وہ اس کو بچا سکے مجرم کو. اور یہ یا تو مجرم کا ساتھی ہے یا اسے ہر قیمت پر قانون سے بچانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ if a man refuses to answer a questions یعنی اس سملرلی بھی ہو سکتا ہے نا کہ اگر وہ ریفیوز کرتا ہے یا وہ غلط انفارمیشن دے دیتا ہے which he is not compelled to answer by law, the answer if given. ٹھیک ہے. اگر وہ جواب دیتا تو وہ کس کے
حق میں جو ہے یعنی ان کے فیور میں وہ کیا ہوتا، وہ انفیوریبل ہوتا، تو یہ کورٹ جو ہے ان کے پاس یہ پریزمپشنس کی کچھ پاور ہے. تو اس طرح یہ جو ہے یہ سیکشن نمبر 203 کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہے. یعنی جو کیو ایس او ہے نا وہ کیا کرتی ہے، کیو ایس او وہ عدالت کو یعنی کہ سو جو ہے وہ عدالت کو ملزم کا جو منصیہ ہوتا ہے نا، اس کی جو نیت ہوتی ہے وہ کریش کرنے کی طاقت دیتی ہے. بائی ہاؤ، یعنی عدالت کا جو پریزمپشن پاور ہے نا ایڈورس انفلوئنس کی، اس کے ذریعے سے. اب یہاں پہ نا ایک انٹرسٹنگ ایلسٹریشن جو ہے وہ ہم پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہے اس 302 کے حوالے سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم اگین اس کو کیمیسو کا جو آرٹیکل نمبر 46(1) ہے نا ڈائنگ ڈکلیریشن، اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کیو ایس او. سو یہ ہے کیو ایس او کا آرٹیکل 46. یہ چیپٹر ہے اسٹیٹمنٹ بائی پرسنس ہو کانٹ بی کالڈ ایز اے وٹنس. ٹھیک ہے، اب ان میں سے ایک شخص تو وہ بھی ہوتا ہے نا جو مر چکا ہوتا ہے. اوکے، اب ہم ایک سیناریو جو ہے یہاں پہ ہم نے کہا کہ ہم پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ ازیوم کریں کہ ایک شخص ہے اے، اس فار ایگزامپل اس شخص کا نام ہے زید. ٹھیک ہے، اب زید جو ہے وہ اس کے اوپر نا مرڈر کا اٹیک ہوا ہے. اب اٹیک کے بعد وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ زخمی حالت میں جو ہے ہاسپٹل میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا جو نیبر ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس کا نام ہے احمد. ٹھیک ہے، اب جو احمد ہے وہ پولیس کو آ کر یہ جھوٹی اطلاع دیتا ہے کہ جو زید ہے اس پر ڈاکوؤں نے جو ہے حملہ کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ جو زید ہے ہم نے کہا کہ وہ زخمی حالت میں ہے. اب مرنے سے پہلے جو زید ہے یعنی جو وکٹم ہے وہ سرکاری ڈاکٹر یا جو مجسٹریٹ ہے اس کے سامنے یہ بیان دیتا ہے کہ مجھے احمد کا جو بیٹا ہے اس نے گولی ماری ہے. اب یہاں پہ جو کیو ایس او کا آرٹیکل 146 ہے نا یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ جو مرنے والے کا جو آخری بیان ہوتا ہے نا یعنی جو ڈائنگ ڈکلیریشنز ہوتی ہیں، یعنی وہ کورٹ میں سب سے بڑا اور ایبسلوٹ ثبوت جو ہے نا وہ مانا جاتا ہے. اور کورٹ جو ہے وہ آرٹیکل جو 46(1) ہے اس کے انڈر وکٹم کے بیان کو سچا مانے گی، جس سے یہ صاف ثابت ہو جائے گا کہ جو پڑوسی تھا احمد، اس نے جو پولیس کو اطلاع دی تھی وہ مکمل طور پر جھوٹی تھی. سو اسی طرح جو کیو ایس او ہے نا اس کا جو آرٹیکل 46(1) ہے وہ ڈائریکٹ ملزم پر سیکشن جو 203 PPC ہے نا وہ اس کا جو وہ ہے جرم ہے نا وہ کیا کروا دیتا ہے، ثابت کروا دیتا ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 204. یہ کہتا ہے ڈسٹرکشن آف ڈاکومنٹ ٹو پریونٹ اٹس پروڈکشن از ایویڈینس. یہاں کس چیز کی بات ہو رہی ہے، ڈاکومنٹس کی ڈسٹرکشن کی بات ہو رہی ہے. کس چیز کے لیے، ٹو پریونٹ اٹس پروڈکشن از ایویڈینس، تاکہ وہ ایز اے ایویڈینس جو ہے وہ پروڈیوس نہ کیے جا سکیں. سو یہ کہتا ہے کہ ہو ایور secretes or destroy any document which he may be lawfully compelled to produce as evidence in a court of justice. So یہاں پہ دو جو ہے طریقے بتائے گئے ہیں، secretes اور destroy. یعنی جرم کرنے کے دو طریقے ہیں کہ یا تو یعنی اس سیکشن کے اندر، ٹھیک ہے، کہ یا تو آپ اسے چھپا دیتے ہیں یعنی secretes کرتے ہیں تاکہ قانون تک جو ہے وہ پہنچ نہ سکیں، اور یا جو ہے یہ جو ہو ایور ہے اس کو کیا کرتا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتے ہیں یعنی جلا دیتے ہیں، ڈسٹرائے کر دیتے ہیں. تو چاہے کوئی اس کو کیا کرے، چھپائے یا اس کو ڈسٹرائے کرے. اینی ڈاکومنٹ، اب اس یہاں پہ اینی ڈاکومنٹ میں یعنی یہ جو ایویڈنس ہے نا یہ ایز این ایویڈنس، یہ فزیکل ڈاکومنٹ بھی ہو سکتے ہیں ڈاکومنٹ، یا جو ہے یعنی اس میں الیکٹرانک ریکارڈس بھی شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ای میل، CCTV فوٹیج یا ہارڈ ڈرائیوز، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ، یہ سب چیزیں جو ہے اس میں شامل کی ہیں. which he may be lawfully compelled to produce as an evidence in a court of justice. یعنی یہ جو ڈاکومنٹ ہے نا یہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو لیگلی ایویڈنس کے طور پر جو ہے کورٹ آف جسٹس میں پیش جو ہے یا پروڈیوس جو ہے وہ کروایا جا سکے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ڈاکومنٹ ہے
اس کا کوئی آپ کے پاس جو ہے کورٹ سے سمن آیا ہو کہ اس کو پروڈیوس کریں، یا جو ہے انویسٹیگیشن کے لیے وہ ڈیمانڈڈ ہو، یا کوئی لیگل پروڈکشن ڈیوٹی ایگزسٹ کرتی ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو کورٹ آف جسٹس ہیں کیا ہو سکتا ہے، سول کورٹ بھی ہو سکتی ہیں، کریمنل کورٹ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان اینی پروسیڈنگ lawfully held before a public servant، اس میں جو ہے کوئی ایڈمنسٹریٹو انکوائریز بھی ہو سکتی ہیں، کوئی ریونیو کی پروسیڈنگ بھی ہو سکتی ہیں، ٹریبیونل کے سامنے بھی کچھ ہو سکتا ہے، یا آفیشیل انویسٹیگیشنز جو ہیں، یہ سب جو ہے اس میں کیا ہے، انکلوڈ ہے۔ سو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اور obliterates or renders eligible the whole or any part of such document، یعنی اگر آپ پورا جو ڈاکومنٹ ہے نا، چاہے وہ الیکٹرانک ہے یا فزیکل ہے، اگر آپ اس کو ڈسٹروائے نہیں کرتے، فار ایگزامپل اگر کی کاغذ ہے یا ویڈیو ہے، اس کو آپ ڈیلیٹ جو ہے نہیں کرتے، پر اس کے اوپر جو ہے نا، یعنی اگر کوئی کاغذ ہے جس کے اوپر نا یہاں جیسے لکھا ہوا ہے کمپل، جس کی پروڈکشن کے لیے کورٹ آپ کو کیا کر سکتی ہیں، کمپل کر سکتی ہے کہ آپ اس کو پروڈیوس کریں، تو اس ڈاکومنٹ کے اوپر اگر آپ کوئی ایسی سیاہی بیگتے ہیں کہ اس کو وہ بنا دیتے ہیں، یعنی وہ ریڈیبل نہیں ہوتا نا، اس میں جو کام کی بات ہوتی ہے وہ اس کو ابلیٹیٹس ہو جاتی ہیں، یعنی ٹیکسٹ جو ہے کسی خاص ٹیکسٹ کو جو ہے کاٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اگر کوئی فار ایگزامپل ویڈیو ہے تو اس کو آپ بلر کر دیتے ہیں تاکہ اس کو پڑھا یا دیکھا جو ہے نہ جا سکے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، یہ رینڈر ایلیجیبل ہو جائے گا۔ تو بنے ہی اگر اس کا جو ایک چھوٹا سا پارٹ ہے نا، یعنی یا جو ہول، یا اگر کوئی چھوٹا سا پارٹ بھی جو ہے اگر اس کو بھی خراب کر دیا جائے تو بھی جو ہے یہ سیکشن نمبر 204 کے اندر پنشیبل ہے، آفینس ہے۔ تو آگے جو ہے انٹینشن کے بارے میں بات ہوئی کہ ود دا انٹینشن آف پریونٹنگ دا سیم، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ ڈاکومنٹس کو کیا کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، ڈسٹروائے کر رہے ہو کسی بھی صورت میں، آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ پریونٹنگ دا سیم، یعنی تاکہ وہ جو ہے فرام بینگ پروڈیوسڈ آر یوزڈ ایز ایویڈینس بیفور سچ کورٹ آر پبلک سرونٹ از آفر سیٹ، تاکہ اس کو کورٹ میں جو ہے یا کسی پبلک سرونٹ کے سامنے جو ہے وہ کیا ہوں، وہ اس کو پیش نہ کیا جا سکے، یعنی اگر آپ اس کو پہلے ہی ڈسٹرائی کر دیتے ہیں، یا اور آفٹر ہی شیل ہیو بین lawfully summoned are required to produce the same for that purpose، یا اگر آپ کے پاس کورٹ کا یعنی وہ آ جائے، کوئی سمن لافل سمن جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے، نوٹس آ جائے، کیونکہ ہم نے کہا نا یہاں پہ لا یہ کہتا ہے نا کہ ہی مے بی lawfully compelled، یعنی ان ڈاکومنٹس کی بات ہو رہی ہے جس کے لیے کورٹ جو ہے کسی کو کمپل کر سکتا ہے، کس کے ذریعے، سمن، نوٹس، ان سے سب چیزوں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ یا اگر اس کے پاس کوئی سمن جو ہے آ گیا ہے کہ آپ اس ڈاکومنٹ کو پروڈیوس کریں، آر ریکوائر ٹو پروڈیوس دا سیم فار دیٹ پرپز، ٹھیک ہے۔ وہ آنے کے بعد اگر آپ اسے جان بوجھ کر مٹا دیتے ہیں تو پھر بھی جو ہے تو پھر ایسے شخص کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی، امپریزنمنٹ ہوگی، ایدر ڈسکرپشن فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 2 ایئر، فائن یا بہت لگ سکتے ہیں۔ یعنی اگین اگر اس کا ہم کیو ایس او کے ساتھ لنک دیکھیں، کیو ایس او، تو پھر اسی جو 129G کو ہم نے دیکھا تھا نا اسی کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ ایڈورس انفلوئنس کی بات کرتا ہے، اور اس صورت میں اگر یہ جو ہو ایور ہیں وہ کسی ڈاکومنٹ کو ڈسٹرائی کرتا ہے تو پھر 129G جو ہے وہ کورٹ کو امپاور کرتا ہے کہ وہ پریزیوم کر سکے کہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ایسا ڈاکومنٹس دبا دیا ہے یا جلا دیا ہے کہ یعنی آپ نے کورٹ میں پیش کرنا تھا، پیش کرنا جو تھا ضروری تھا، تو پھر اس آرٹیکل کے اندر جج جو ہے وہ ایڈورس انفرینس، یعنی ایک یعنی منفی نتیجے جس کو کہتا ہے وہ نکالے گا، یعنی پریزیوم کرے گا کہ جس کاغذ کو، یعنی اس کاغذ میں وہ یہ سمجھے گا کہ اس کاغذ میں ضرور کوئی ایسی بات تھی جو اس پارٹی کے خلاف جاتی تھی، اسی لیے انہوں نے اسے مٹا دیا، یعنی ڈاکومنٹ کا ختم ہونا ہی آپ کے خلاف سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہم نے بات کی نا کہ ہی شیل ہیو بین lawfully summoned، یہ جو سمن کی بات کی ہے نا، تو اس کا جو لنک ہے وہ ہے CRPC کا جو سیکشن نمبر وہ ہے 94، اس کے ساتھ ہے، تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ سو CRPC کا سیکشن نمبر 94، یہ چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 7، یہ بات کرتا ہے پروسیسز ٹو کمپل دا پروڈکشن آف ڈاکومنٹس اینڈ ادر موویبل پراپرٹی اینڈ فار دا ڈسکوری آف پرسن رامفلی کنفائنڈ، چونکہ ہمارا جو سیکشن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو ڈاکومنٹس سے ریلیونٹ ہے نا، پروڈکشن آف ڈاکومنٹس،
تو یہ بات کرتا ہے سیکشن 94 سمنس ٹو پروڈیوس ڈاکومنٹ اور اینی ادر تھنگ. یعنی یہ جو سیکشن ہے یہ کرمنل کیسز میں پولیس یا عدالت کو امپاور کرتی ہیں کہ وہ کیا کرے کہ وہ یعنی 94 کے تحت جو مجسٹریٹ ہے یا جو پولیس آفیسر ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کسی بھی بندے کو ریٹن آرڈر دے سکتا ہے کہ وہ کیس سے متعلق اگر کوئی ڈاکومنٹ ہے یا کوئی بھی جو چیز ہے نا یہاں لکھا ہوا ہے اور ادر تھنگ ٹھیک ہے تو وہ فوراً جو ہے پیش کرے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ سرکاری آرڈر ملنے کے بعد جیسے یہاں پہ سمن کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر وہ اس ثبوت کو جو ہے مٹا دیتا ہے جیسے ہی مطلب انہوں نے سمن ریسیو کیا انہوں نے ان کو ڈسٹرائی کیا وہ کیا ابلیٹریٹ کیا ٹھیک ہے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر جو سیکشن نمبر 204 ہے وہ اپلائی ہوگا. تو یہ جو سیکشن ہے یہ صرف کرمنل کیسز میں ایکٹیویٹ نہیں ہوتا یہ سول کیسز میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے. اگر ہم اس کا جو لنک ہے وہ ہم سی پی سی کے ساتھ دیکھیں اس کا جو آرڈر نمبر 11 ہے یہ بات کرتا ہے ڈسکوری اینڈ انسپیکشن کی. اور اگر ہم آرڈر نمبر 11 رول نمبر 14 کو دیکھیں تو یہ بات کرتا ہے کہ اٹ شل بی لافل فار دا کورٹ ایٹ اینی ٹائم ڈیورنگ دا پینڈنسی آف اینی سوٹ یعنی ڈیورنگ جب کورٹ جب کیس جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کر سکتی ہیں کورٹ کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے ٹو آرڈر دا پروڈکشن آف بائی اینی پارٹی اپان اوتھ آف سچ آف دا ڈاکومنٹس یعنی اگر ان کی پوزیشن میں کوئی ڈاکومنٹس ہیں تو پھر وہ کورٹ جو ہے ان کو کیا کہہ سکتی ہے کہ آپ اس کو جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہے رسید ہے یا کوئی اکاؤنٹ رجسٹر ہے اس عدالت میں پیش کریں ٹھیک ہے. اگر وہ پیش نہیں کرتا ہے یعنی اگر وہ ڈسٹرائی کرتا ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا یہ جو 204 ہے نا وہ لگے گا. سو یہاں پہ یہ آرڈر نمبر 11 جو رول نمبر 14 ہے وہ بھی ریلیونٹ ہے یہ سول کیسز کے حوالے سے. لیکن اگر سول کیسز میں بھی وہ ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ ڈسٹرائی کرتا ہے اس سیکشن کے اندر جو پنیشیبل یعنی اوفینس ہوگا اس کے اوپر جو ہے پی پی سی کے اندر ہی لگے گا. اور اس کا جو ایک اسٹرانگ ریلیونسی ہے یہ سیم وہی آرڈر نمبر 11 ہے اور یہ اس کا رول نمبر وہ ہے کیا نام ہے 24. یہ بات کرتا ہے نان کمپلائنس کے بارے میں. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ when any party fails to comply means نان کمپلائنس. اس صورت میں اس صورت میں یہ کیا ہوگا کہ یہ سیکشن کہتے ہیں کہ اگر کورٹ نے کسی پلینٹف کو یعنی جو دعویٰ کرتا ہے اگر اس کو کوئی ڈاکومنٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے نا اور وہ اس نے کوئی ڈاکومنٹ جو ہے یعنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے یہ انسپیکشن آف ڈاکومنٹ یعنی اور بھی وہ ہے لیکن ہم چونکہ ڈاکومنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اگر اس نے پلینٹف کو کہا ہے اور پلینٹف جو ہے یعنی نان کمپلائی کر لیتا ہے نان کمپلائی مینس فیل ہو جاتا ہے تو کورٹ جو ہے اس کا جو دعویٰ ہے اس کو کیا کر سکتا ہے ڈسمس کر سکتا ہے یعنی اس کے پاس یہ پاور ہے ٹھیک ہے وہ خارج کر سکتا ہے. اور اگر یہی جو ڈاکومنٹ پروڈکشنز کی بات ہے اگر کورٹ نے جو ہے ڈیفینڈنٹ سے کہی ہو کہ آپ ڈاکومنٹ جو ہے وہ کر دیں پیش کریں اور وہ اس ڈاکومنٹ کو ڈسٹرائی وغیرہ کریں تو پھر اس صورت میں اگر وہ فیل ٹو کمپلائی ہو جاتا ہے تو پھر جو عدالت ہے وہ کیا کر سکتی ہیں اس کا جو کیس ہے نا اس کی جو ڈیفینس ہے اس کو اسٹرائک آؤٹ یعنی ختم کر سکتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کر سکتی ہیں ڈائریکٹ جو ہے اس کے اوپر اس کے خلاف جو ہے فیصلہ سنا سکتی ہے. یعنی اگر ہم سول کورٹ میں اگر کوئی ڈاکومنٹ مٹاتا ہے تو اسے ڈبل نقصان ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ سول کورٹ میں اس کا جو پورا کیس ہے وہ خارج ہو جاتا ہے جیسے آپ نے اس رول میں دیکھا اور دوسرا جو ہے وہ پھر کرمنل کورٹ جو ہے اس کے اندر اس میں جو ہے اس کو 2 سال کی سزا جو قید ہے وہ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ منشن ہے نا 2 سال. اور اس کا جو دوسرا لنک ہے جس آرڈر کے ساتھ ہے وہ ہے آرڈر نمبر یہ ہے 16. یہ بات کرتا ہے سمننگ اینڈ اٹینڈنس آف وٹنس. لیکن ہمارے 204 کے ساتھ جو لنک ہے وہ ہے آرڈر نمبر رول نمبر 16. تو رول نمبر 16 اوکے. سو یہ جو رول نمبر 16 ہے نا یہ ہے آرڈر نمبر 16 اس کا رول نمبر 6 اوکے. سو یہ اس کا رول نمبر 6 ہے آرڈر نمبر 16 اوکے. سو اس کا جو رول نمبر 6 ہے یہ کہتا ہے کہ جو کورٹ ہے نا وہ کسی بھی ایسے بندے کو سمن کر سکتی ہیں ڈاکومنٹس پروڈکشنز کے لیے
وداؤٹ بینگ سمن ٹو گیو ایویڈینس. اگر وہ شخص جو ہے وہ کیا ہے وہ بھلے ہی کیس کا حصہ نہ ہو، جیسے کوئی بینک مینیجر ہوتا ہے، پٹواری ہو یا ایکسائز آفیسر ہو، ٹھیک ہے، یعنی سرکاری نوٹس جو سمن ہوتا ہے اس کو بیچ سکتا ہے کہ آپ کیس میں گواہی دینے نہ آئیں، پر آپ کے پاس جو محسوس ریکارڈ ہیں، فائل ہیں، وہ عدالت میں آپ جو ہیں بھجوا دیں. یہ لکھے ہیں نا کہ if he causes such documents to be produced instead of attending personally to produce the same. چاہے وہ نہیں آتا لیکن کورٹ اس کو یہ کر سکتی ہے کہ آپ جو ہے ڈاکومنٹس بھجوا دیں. سو اگر وہ نہیں بھیجے گا، اس کو ڈسٹرائے کرے گا، تو پھر اس کے اوپر 204 جو ہے وہ لگ سکتا ہے. سو لاسٹ میں ہم اس کو ایک اور لا کے ساتھ بھی کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016. اس کی جو کچھ سیکشنز ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. سو یہ ہے ٹیکا، ٹھیک ہے، دا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016. اور اس کا اگر ہم سیکشن نمبر 14 دیکھیں نا تو یہ الیکٹرانک فراڈ کی بات کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ ہو ایور ود دا انٹینٹ فار رانگ فل گین. ابھی جو رانگ فل گین ہے اس کو پی پی سی نے جو ہے ڈیفائن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. انٹرفیئرز ود اور یوزز اینی انفارمیشن سسٹم، چونکہ یہ ہے ہی الیکٹرانک لا، ٹھیک ہے، تو ایکٹ ہے، تو یہ ان کی ہی بات کرے گا. کیونکہ جو ہم نے ڈاکومنٹ کی ڈیفینیشن دی کی تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ وہ فزیکل بھی ہو سکتے ہیں، الیکٹرانک بھی ہو سکتے ہیں، ڈیجیٹل بھی ہو سکتے ہیں. ڈیوائس اور ڈیٹا اور انڈیوسز اینی پرسنز ٹو انٹر انٹو اے ریلیشن شپ اور ڈیسیوز اینی پرسن which act or omission is likely to cause damage or harm to that person or any other person shall be punished with imprisonment of extends to 2 year fine وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، اور کتنا 10 million روپیز کا یا دونوں جو ہیں اس کے اوپر لگ سکتے ہیں. سو جو سیکشن نمبر 14 ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بدنیتی سے ڈس آنیسٹلی وہ کیا کرتا ہے، وہ کسی کو ڈس آنیسٹ انٹینشن کے ساتھ اگر وہ کسی بھی انفارمیشن سسٹم کو یا کوئی ڈیوائس ہے یا کوئی ڈیٹا ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے، آلٹر کرتا ہے یا ڈیلیٹ کرتا ہے، تاکہ وہ کیا کر سکے، وہ کوئی فراڈولنٹ جو فائدہ ہے نا وہ اٹھا سکے، یا اگر وہ قانون کو ڈیسیو کر سکے، ٹھیک ہے، وہ کیا کر سکے یا قانون کو دھوکہ دے، تو پھر وہ کیا کہلایا جائے گا، وہ الیکٹرانک فراڈ کہلایا جائے گا. اور اگر کسی بھی شخص کو کورٹ کی طرف سے سمن آتا ہے یا پولیس انکوائری سے بچنے کے لیے اگر وہ جان بوجھ کر جو ہے ڈیجیٹل فائل یا ای میلز ڈیلیٹ کرتا ہے، تو پھر وہ سیکشن 204 پی پی سی کے اندر جو ہے، اور جو سیکشن 14 ہے پی کا، یعنی ایف آئی آر میں پی کا 14 بھی لگے گا اور پی پی سی کا جو ہے 204 بھی بیٹ لگے گا. اور اس کا جو لنک ہے وہ اس کا جو سیکشن نمبر 33 ہے نا اس کے ساتھ بھی ہے، کہ اگر جو ایف آئی اے ہیں، جو فیڈرل انویسٹیگیٹو اتھارٹی ہے، اگر یعنی یہ کہتے ہیں وارنٹ فار سرچ اور سیزر. سو یہ کہتے ہیں کہ جو آفیسر ہوتا ہے نا اس کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ وارنٹ جو ہے، یعنی انویسٹیگیشن آفیسر جو ہوتے ہیں، کہ وہ سرچ وارنٹ جو ہے نا سیکشن 33 میں جو یہ لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ آ کر کسی بھی سسٹم تک پہنچ حاصل کرے، اور اگر اس کے اندر کوئی موجود جو پاسورڈس ہیں یا کوئی اور ڈیٹا ہے نا، کیز وغیرہ ہے، تو اس شخص کو کہیں کہ آپ اس کو کیا کریں، پرووائڈ کریں. اور اگر وہ پرووائڈ نہیں کرتا تو پھر وہ کیا کر رہا ہے، وہ 204 کے اندر جو ایک ورڈ ہمیں یوز کیا تھا نا، سیکریٹس کر رہا ہے، یعنی وہ چھپا رہا ہے ٹھیک ہے کسی ڈاکومنٹ کو، تو پھر اس صورت میں وہ اس کے اوپر جو ہے 204 لگ سکتا ہے. 204 بھی لگ سکتا ہے اور ساتھ ساتھ جو پیکا ہے نا وہ بھی لگ سکتا ہے، یعنی پیکا کے اندر بھی اس کو پنشمنٹ ہوگی. اور سملرلی ایک جو سیکشن اوپر تھا وہ تھا سیکشن نمبر اس کا 13، جو الیکٹرانک فورجری کے بارے میں بات کرتا ہے یہ، ٹھیک ہے. تو یہ جو سیکشن ہے نا پیکا کا، یہ کہتا ہے کہ اگر ڈیٹا کو پورا ڈیلیٹ یا فرمیٹ کر دیا جائے نا، تو پھر جو ہے یہ کیا ہوگا، پھر جو ہے وہ 204 جو ہے وہ لگ سکتا ہے پی پی سی کا. یعنی اس میں لکھا ہوا ہے نا الٹریشن، انپوٹ، ڈیلیشن، سپریسنگ آف ڈیٹا، ٹھیک ہے، ریزلٹنگ ان اتھینٹک ڈیٹا. اور پنشمنٹ کتنی ہوگی، امپریزنمنٹ جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 3 ایئر تک، فائن بھی لگ سکتا ہے جو ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے 250,000 روپیز تک، یا دونوں بھی لگ سکتے ہیں. سو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، جس میں ہم نے سیکشن نمبر 201 سے 204 تک کے سیکشنز کو کور کیا، اور اس کا جو تھیم ہے وہ ہے اسکریننگ آفینڈرز، یعنی آفینڈرز کو بچانا اینڈ ڈسٹرائنگ ایویڈینس. سو آئی ہوپ کہ آپ کو
یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس لیکچر سے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ میں وہ بھی ڈراپ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کی بھی سجیشن ہے امپرومنٹ کے لیے تو آپ وہ بھی ہمیں دے سکتے ہیں۔ تھینک یو۔